بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے محتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے تجزیات میں یہ بات کہی تھی، بتلائی تھی، آگاہی دی تھی کہ نون لیگ کا شیرازہ بکھر رہا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ سامعین معظم، اب آپ نے دیکھ لیا کہ نون لیگ کے ارکان آہستہ آہستہ نون لیگ کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں۔ سامعین معظم، جب میں یہ تجزیات لگایا کرتا تھا پہلے، کچھ لوگ، کچھ سننے والے مجھے کہا کرتے تھے نہیں نون لیگ پہلے سے طاقتور ہو جائے گی، طاقتور بن کر ابھرے گی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ میری باتیں درست ثابت ہوئیں۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ پر حملے کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے کہ وہ عدلیہ پر حملے کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عدلیہ پر حملے کیے تھے۔ سامعین معظم، کچھ لوگ میرے جاننے والے جو میرے تجزیات کو سنتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بھی کہی کہ جناب والا، آپ جیسے جو صحافی لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ہمارے لیڈران سے بڑے عجیب و غریب انداز میں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سوالات، کیونکہ آپ کے سوالات سن کر جو ہے نا ہمارے جو لیڈران ہیں نا وہ بہک جاتے ہیں، وہ باتوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ صحافی تو صحافی ہوتا ہے، صحافی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح منہ سے باتیں نکال دیں، وہ باتیں نکال دیتے ہیں، پھر آپ تو تماشا دیکھتے ہیں اور پکڑے وہی جاتے ہیں۔ سامعین معظم، یہ کتنی اہم کانہ بات ہے کہ انسان دوسروں کے کہنے پر یہ باتیں کہے۔ سامعین معظم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صحافی کہیں کہ آپ اس طرح کہیں، وہ کہہ دیں؟ کیا بھرے مجمع میں جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے لیڈران، تو صحافی ان کو ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دیتے ہیں، وہ بچے ہیں وہ بھول جاتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ صحافی شامل ہوتے ہیں، صحافی ان کو بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ تو بچے ہیں۔ سامعین معظم، آپ نے آج کل یہ بھی سنا ہوگا کہ نااہل کہہ رہے ہیں نون لیگ والے کہ اگر ایاز صادق اور امین نہیں ہے تو پھر کوئی صادق اور امین نہیں ہے، یعنی کہ پورے پاکستانی، پوری قوم جو ہے نا وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستانی جو ہے نا نااہل اور جاہل ہیں، اگر وہ اہل اور سچے نہیں ہیں تو، یعنی کہ ایک کی خاطر، ایک کو بچانے کے لیے پوری قوم کو نااہل اور جاہل اور اس طرح کے القابات دینا، یہ تو کسی کو زیب نہیں دیتا۔ سامعین معظم، یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے، وہ چاہے ورکران ہوں، چاہے اعلیٰ عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ممبران وہ ہوں، وہ آہستہ آہستہ نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کشتی مکمل ڈوبے گی،
ہم ملہا بن کر جتنی بھی چپو چلائیں ہمارے چپو کسی کام کے نہیں ہیں. یہ کشتی ڈوبے گی اور کشتی میں جو جتنے بھی سوار ہوں گے وہ تمام کے تمام ڈوب جائیں گے، چاہے انہوں نے جتنی بھی حفاظتی جیکٹیں پہنی ہوں وہ جیکٹیں بھی کام نہیں آئیں گی، ان کو پتہ چل چکا ہے. سامعین معظم، میں چاہتا ہوں کہ مزید شعور آئے، یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ مزید شعور آئے. باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھی شعور پکڑیں، ان کے برکران ہوں، کارکنان ہوں، وہ بھی شعور پکڑیں، اپنے لیڈران کو کہیں کہ آپ شعور پکڑیں. ہم شعور پکڑ چکے ہیں، آپ شعور پکڑیں. اگر آپ نے پاک فوج کے خلاف، اعلی عدلیہ کے خلاف، ملک کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کی تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کی زبانیں نکال دیں گے اگر آپ نے ایسی باتیں کی جس طرح انہوں نے جہلوں نے نااہلوں نے باتیں کی. سامعین معظم، یہ ایک سیاستدانوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے. وہ باتیں کر دیتے ہیں اس طرح کی، پھر کہتے ہیں یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ باتیں بنائی گئیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو یوں کہا تھا، یوں نہیں کہا تھا. یہ سیاستدان اکثر کہتے رہتے ہیں اور پھر تردید بھی کرتے رہتے ہیں. شعور سے آری جہل نااہل اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور کرتے آئیں گے اگر انہیں شعور نہ پکڑا. سامعین معظم، آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ایک نون لیگ والے ایک اور ڈرامہ رچا رہے ہیں. اپنی جماعت کے ہوتے ہوئے ایک اور انہوں نے اپنا ونگ تشکیل دے دیا ہے، غالباً کوئی شیر جوان کے نام سے. انہوں نے ایک تنظیم بنانا شروع کر دیا، بلکہ وہ بنا چکے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو آپ کو اس کا فارم مل جائے گا، جس پر واضح الفاظ میں نے خود پڑھا لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نواز شریف واپس آئے جو کہ علاج کے بہانے گیا ہوا ہے نااہل. اگر کوئی کہے تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. کہ کوئی کہے کہ نواز شریف واپس آؤ، نواز شریف کو بلانے واپس لانے کے لیے یہ کلمات کہے کہ نواز شریف واپس آئے، تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، وہ ساتھی کا ساتھ نہیں دینا ہے. اوپر سے جو آرڈر آپ کو آئے، یعنی کہ لندن سے جو آرڈر آئے ہیں، جیسے پہلے یہ الطاف آرڈر دیا کرتا تھا، آپ نے اس آرڈر پر پورا کا پورا بلا چون چرا اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرنا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں. بس بلا سوچے سمجھے عمل کر دینا ہے، جیسا بھی کہا جائے، جو بھی کہا جائے، جب بھی کہا جائے. جیسا کہ آپ نے کچھ لوگوں کی زبانی سنا ہوگا کہ یہ ممبر پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو یہ اہل علم لوگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے مفتی صاحبان ہیں. اس طرح تو ان سے جب کچھ سوالات کیے جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، بس جو ہم نے کہہ دیا یہی ہے بس. معاذ اللہ، وہ تو اتنے تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے اسلام خطرے میں ہے. حالانکہ خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں وہ ملا ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ مطمئن نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ اہل علم تو سائل کو، سوال کرنے والے کو مطمئن کر دیتے ہیں. وہ تو مکمل اس کو مطمئن کر کے چھوڑتے ہیں. وہ جیسے بھی سوال کریں وہ علمی دائرے میں رہ کر
ان کو بڑے پیار سے، ادب احترام سے، سکون سے بٹھا کر سمجھاتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا یہ ذہن میں جو کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ اس کو سلجھا دیتے ہیں۔ وہ سننے والا، وہ سمجھنے والا مزید آگے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بتلاتا رہتا ہے یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ ایسے انداز میں وہ سمجھ چکا ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کو اچھے ایسے انداز میں سمجھاتا رہتا ہے۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ تو یہی کہتے ہیں بس جو ہم نے کہہ دیا، بتلا دیا، بس وہی ہے۔ آگے اگر کچھ سوالات کرو گے تو اسلام خطرے میں ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اگر ہم سے کچھ سوالات کیے گئے، ہم سے کچھ باتیں کی گئیں یا نواز شریف کو واپس لانے کا کہا گیا تو پھر یہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، غریبوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، جو کھلواڑا کھیلتے ہیں، بس سب سے پہلے اپنی جان۔ ان کو صرف اپنی جان مال کی فکر ہے، بس یہ ان کو اپنے کارکنان کی یا اپنے ممبران کی کچھ فکر نہیں ہے۔ یہ بس سارے ٹوپی ڈرامے ہیں کہ جی ہم اپنے ورکران کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی مہنگی جوتے پہن کر آنے والی ڈرامہ باز نواز کی بیٹی یا خود ڈرامہ باز شہباز نواز، ان کو کچھ نہیں ہے عوام کی فکر، بس ان کو صرف اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنی کشتی بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈوبنے والی جو کشتی ڈوب رہی ہے یہ کسی طرح کنارے پر آ جائے۔ سامعین معظم، اب ان کی کشتی انشاءاللہ مکمل ڈوبے گی، کیونکہ جو ملکی وقار کا خیال نہیں رکھتا وہ کسی قابل نہیں ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے باقی ملکوں کے حالات و واقعات دیکھ لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، جن کے پاس فوج نہیں ہے، فوج ہے تو طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اگر اسلحہ ہے تو اس طرح کی عالی شان طاقتور فوج نہیں ہے جو کہ دشمن کا مقابلہ کر پائے۔ دیگر مسلمان ممالک بھی ہیں، ان کی فوج بھی ہے، لیکن وہ فوج اس طرح کی چاقو جو بند ہوشیار نہیں ہے جیسے ہماری پاک فوج ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے طیارے گرائے، پل بھر میں طیارے گرا دیے۔ یہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سامعین معظم، میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ مجھ سے شعور پا رہے ہیں یہ شعور آپ آگے بھی پھیلائیں گے۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ شعور پھیلانا۔ نئے تجزیے تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔